ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے ولی کی کیا پہچان ہے؟ دیکھیں، اللہ کے دوستوں کی پہچان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک تو واضح طور پہ بیان فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بے شک خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کے دوست جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات ہے کہ صاحب ایمان سے اشارہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوں گے، ان کے عقائد میں کوئی فساد، کوئی گڑبڑ، کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ دوسرا، وہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، یعنی متقی پرہیزگار ہوں گے۔ تو متقی پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو ایسے اعمال اختیار کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو پورا کرتے ہیں، جو حکم متوجہ ہوتا ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچتے ہیں، گویا کہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ایک ظاہری علامت ہے، لیکن یہ ظاہری علامت ہے، یہ حتمی علامت نہیں ہے۔ ظاہری علامت کا مطلب اگر آپ دیکھیں کسی کو کوئی گناہ سے بچ رہا ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے اور صحیح العقیدہ ہے، تو آپ اس کے بارے میں اللہ کا ولی ہونے کا گمان کر سکتے ہیں، کیونکہ غیب کا علم ہمیں نہیں ہے، نہ ہم غیب پر مطلع ہیں۔ اور حتمی کا مطلب یعنی شیورٹی کے ساتھ دلیل اس وقت ہوگی کہ جب کوئی ہمارے پاس یا تو قرآن و حدیث بیان کر دیتے، یا پھر کوئی ولی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ان کی ولایت، ان کی بزرگی بہت ہی معروف اور وہ اپنے بارے میں قرار کر لیں، تو یہ بھی ایک کافی قوی دلیل بن سکتی ہے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھ پر میرا ولی ہونا بچپن میں ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ جب میں مدرسے آتا تو فرشتے طالب علموں سے کہا کرتے تھے کہ ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو اس قسم کی بعض روایات منقول ہیں کہ جس کو آپ بنیاد بنا سکتے ہیں، ورنہ ولایت ایک وہبی شے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے دے سکتے ہیں، یہ کسبی نہیں ہے کہ اپنے ذاتی کوشش اور عمل سے حاصل ہو جاتی، ورنہ تو جو کوشش کرتا نظر آتا ہم اس کو ولی کہتے۔ لہذا اب یہ معلوم نہیں کہ کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت دی ہے، کس کو نہیں دی، تو ظاہری علامت سے آپ پہچانیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن غیر مسلم ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں وہ فساد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج تک تمام جو اکابرین امت ہیں ان کے عقائد سے ٹکراتا ہے، تو وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر صحیح العقیدہ ہے اور مطلب ظاہر ایسا بھی ہے، لیکن کوئی گناہ کرتا ہے مثال کے طور پر، یا جاہل شخص ہے، تو جاہل کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ولایت نہیں دے گا، نہ کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والے کو ولایت ملتی ہے۔ بلکہ اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت سے نواز دے اور خدا نخواستہ وہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کر لیتا ہے، صغیرہ پر اصرار کرتا ہے، تو اس سے ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ تو آج کل تو ہمارے یہاں ہر ایک ولی بنا ہوا ہے، لمبی لمبی زلفیں رکھی ہوئی ہیں جو کندھے سے نیچے رکھنا حرام، انگوٹھیاں ایک سے زیادہ پہن رکھی ہیں، یہ پہننا مکروہ تحریم حرام، مالائیں لٹکائی ہوئی ہیں زینت کے لیے، یہ منع، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، داڑھی غائب ہے، اور نہ دین کی ABC آتی ہے، اور یہ ملنگ بنے ہوئے گھوم رہے ہیں اور ایسا ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، فقیر ہیں۔ اور جو علماء ظاہر ہیں تو چنے بیچ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، اصل تو ہمیں فقیری آتی ہے، انہیں کوئی فقیری نہیں آتی۔ یہ علم کے فقیر ہیں، یہ عمل کے فقیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فقیر ہیں، انہیں آخرت کے اندر یہ جنت کے فقیر ہوں گے اگر اللہ ناراض ہوا، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ہاں، یہ اگر غنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے سلسلے میں غنی ہوتے ہیں، یا پھر یہ جہنم میں جانے کے اعتبار سے ان کو غنی پن حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ رسول کی شریعت کا مذاق اڑائے، پامال کرے، اور ایسے لوگوں کے حامل کا مذاق اڑائے، وہ اصل میں تمام صحابہ کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اہل بیت اطہار کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ان سے بڑھ کر کون اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں؟ اس کے باوجود شریعت پر مکمل طور پہ بالکل پابند۔ تو یہ اس قسم کے فراڈی لوگوں سے بچنا امت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔